شاید اس سال جب میں نے انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا یہاں جرمنی میں، اور میرے والدین کی بڑی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، اور یہاں پر تعلیم جرمن زبان میں، اور پھر خود جاب کر کے پڑھنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو جس دن میں نے اپنا آخری امتحان دیا، اور اورل امتحان تھا جس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ اب آپ جو ہے انجینئرنگ پاس کر لیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر انسانوں کے، جانوروں کے، پودوں کے جوڑے بنائے ہیں، اور سوائے انسانوں کے کسی اور مخلوق کو جوڑے سے اپنی شکایت نہیں ہوتی، بالکل صرف انسان ہے جس کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے بھی مذاقتاً پوچھا، ویسے واقعی کیونکہ اگر یہی ایک سائیکل کے دو پہیے اگر واقعی، تو گاڑی کہاں سے ایک انسان کا زندگی کا، بالکل یہ مذاقتاً بات تو ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہماری پبلک بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ نثر نگار اور شاعر آ گئے، لگتا ہے ویسے ہی گفتگو ہوگی تو کچھ ہنسنے کا بہانہ بھی مل جائے۔ اچھا چلے ہم لوگ حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے بیگمات کی دلجوئی کریں، اور ان کی جو ہے نا جو کچھ وہ گھر میں ان کے لیے کرتی ہیں خدمت، اس کا صلہ یہی ہے کہ آپ ان کی تعریف کریں، اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھا وقت سپینڈ کریں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی خود کتنی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل، انسان کی کہتے ہیں کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ واقعی ہے، تو اس میں اگر وہ سمجھا جائے، یہی ایک چیز ہے کہ سمجھنے کی بات ہے، اگر سمجھ جائیں تو کہتے ہیں اسی میں شرافت ہے کہ ہم ساتھ چلتے ہیں۔ ہر شریف آدمی اپنی بیگم سے ڈرتا ہے نا، تو یہ ٹھیک بات ہے۔ مجھے جو سب سے زیادہ چیز جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ انسانوں کی بے قدری، واو، جس میں دنیا میں بھوک، افلاس یا جنگ کی مصیبتیں، معاشرے میں ناہمواری، ناانصافی، یہ ساری چیزیں مجھے بہت اداس کر دیتی ہیں، اور میرے لکھنے کی تحریک یا محور یہی ساری چیزیں ہیں جن پر میں قلم اٹھاتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ کاش دنیا ایک ایسی اچھی جگہ ہوتی جہاں کوئی کمزور نہ ہوتا اور کوئی طاقتور کسی کمزور کو دباتا، سب برابر، جی بالکل بالکل برابری کا حق حاصل ہوتا۔ السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد عارف سمرو۔ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں یو آر دا نیکسٹ پرسنالٹی میں کون ہیں، چھوٹا سا تعارف آپ کو دیتے ہیں، باقی ان سے ملنے کے بعد بہت سی چیزیں پتہ چلے گی۔ کہا جاتا ہے افسانہ، ناول، سفر نامہ نگار اور شاعر، ادیب، مصور، ان کے لیے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ صرف شاعر ہی دیکھتا ہے کہ کہوں کی اصلیت، ہر کسی کے پاس تو ایسی نظر ہوتی نہیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں آج اپنی شخصیت کے ساتھ جناب سرور غزالی صاحب، ویلکم ٹو آور شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ محمد عارف صاحب آپ کا آج مجھے اس میں شامل کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ہماری آڈینس، آپ کی آڈینس وہ جاننا چاہتی ہے کہ سرور غزالی صاحب کو ویسے تو کئی محفلوں میں ایک روح رواں کی حیثیت سے دیکھا ہے، ان کا بچپن کیسا گزرا ہوگا؟ بچپن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے لبوں پہ اس کے نام کے ساتھ ہی مسکراہٹ آ گئی ہے، بہت خوبصورت رہا۔ بالکل، اور بچپن چونکہ میرا سابقہ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں گزرا، جہاں کی میری پیدائش ہے، اور بنگلہ دیش بہت ہی خوبصورت پانیوں، ہریالی، جنگل، درخت سے گھرا ملک ہے۔ بالکل، تو میں اپنے بچپن میں جو ہے انہی سبز شاداب باغوں، کھیتوں میں پلا پڑا، اور ہمارے گھر میں جانور ہوتے تھے، گائے، بکری، مرغی، بطخ، تو ان سب کے ساتھ جو ہے نا ہمارا بہت یہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیچر سے جو انسان قریب ہوتا ہے تو
اور کہتے ہیں کہ شاعر کا تو بنیاد ہی انہی چیزوں پہ ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ بے شک شاعری بغیر نیچر کے، قدرتی مناظر کے، فطرت کے جو کرشمے ہیں، لازوال کرشمے اس دنیا میں، اس کے بغیر شاعری ممکن نہیں۔ بالکل۔ تو آپ کی برونو بوٹم بھی وہیں ہوئی ایجوکیشن آپ کی انٹرمیڈیٹ تک، یونیورسٹی، کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ میں 1971 میں ہمارا خاندان مشرقی پاکستان سے کراچی آ گیا تھا، اوکے۔ اور میری اسکولنگ جو ہے میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور بی ایس سی تک کراچی میں ہوئی ہے۔ میں نے گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کلیٹن روڈ کراچی سے میٹرک کیا، بالکل۔ نیشنل کالج کراچی سے انٹرمیڈیٹ کیا، اور اسلامیہ سائنس کالج کراچی سے میں نے بی ایس سی کیا، اور اس کے بعد میں جرمنی آ گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اگر تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہ توڑ سہی، تو نہ سہی کوئی اور سہی، کوئی اور نہ کوئی اور سہی۔ تو یہ شاعری کا یہ کب شروع ہوا؟ یہ یعنی میٹرک، انٹرمیڈیٹ، یا کب یہ اشارے ملے آپ کو؟ دیکھیے بنیادی طور پر میں شاعری سے زیادہ افسانہ نگاری اور نثر نگار بھی کرتا ہوں۔ شاعری بھی میں نثری نظمیں لکھتا ہوں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ لکھنے کے لیے پہلے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو بچپن سے مجھے کتابیں، کہانیاں اور ناولز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو پہلے سٹیج میں میں نے بہت کتابیں پڑھی، میٹرک تک، انٹرمیڈیٹ تک میں نے بہت کتابیں پڑھی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اسکول میں میرے بہت اچھے مارکس جو آتے تھے وہ اردو میں، انگریزی میں اور اسلامیات میں ہوا کرتے تھے۔ میتھمیٹکس بھی بہت اچھی تھی میری۔ تو اردو میں جو ہم نے اس زمانے میں کتابیں پڑھی، اس سے اردو کی بنیاد ہماری بنی، اور جو مضامین میں لکھا کرتا تھا اسکول کے زمانے میں وہ میرے استادوں کو بہت پسند آتا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ پھر یہ کہ جی شکریہ، اور یہ کہ 10ویں جماعت میں میں اپنے اسکول میں ایک وال پیپر نکالا کرتا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے۔ تو اس کے لیے کہانی کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہیں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اوکے، تو آپ کو اسی وقت پتہ چلا کہ یہ سفر نامہ اور یہ ناول نگار بننا، کبھی آپ کو واہوائی یعنی انٹرمیڈیٹ میں ہی آپ کو وہاں پروگرام وغیرہ جو آپ نے نکالا یہ ایک شائع کیا، وہیں سے آپ نے جب شروع کیا، لیکن پھر بھی ہوتا ہے دوستوں میں کہ یار آپ کے اندر وہ کہتے ہیں نا فلاسفر، یار آپ نے بہت بڑی گہری بات کر دی، آپ تو بڑے فلاسفر ہیں۔ تو یہ یعنی وہ اندر شاعر، آپ تو یار بڑے یہ سفر نگار، یہ ناول نگار ہیں، یہ کب مطلب آپ کو کنہوں نے آپ کو یہ جوش زیادہ دیا؟ بالکل اپنے دوست، میرے ایک دوست ہیں وہ آج کل کراچی میں ہے، ڈاکٹر ظہیر۔ ہم دونوں اسکول میں ساتھ پڑھے، انٹرمیڈیٹ ہم نے ساتھ پڑھے، اس کے بعد انہوں نے میڈیسین پڑھے اور میں بی ایس سی کر کے کراچی سے پھر جرمنی آ گیا۔ وہ مجھے بہت ابھارتے تھے۔ بی ایس سی میں ہمارے شہر کراچی میں جنگ کا ایک سپلیمنٹ نکلا کرتا تھا، اس کا نام تھا سنڈے کے دن ادبی صفحہ۔ اچھا، ادبی صفحہ، جی بالکل نظر میں ہے میری۔ جی ہاں، اس پر منی کہانیاں چھپا کرتی تھی، تو ان کہانیوں کو پڑھ کے میں کافی انسپائر ہوا، اور اس سے پہلے چونکہ منٹو کو میں نے پڑھ رکھا تھا جو کہ میرے ایک طرح سے مختصر افسانچوں کے مینٹور ہیں، تو میں نے 5 کہانیاں لکھی اور وہ جا کر میں نے جنگ کے دفتر میں دیا۔ ہمارے اس زمانے میں جنگ کے ادبی صفحہ کے انچارج جو تھے وہ شفیع عقیل مرحوم صاحب ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایسی کوئی پابندی وغیرہ نہیں تھی، آپ دفتر آرام سے جا سکتے تھے، کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے ان کے دروازے پہ، آفس کے دروازے پہ ان کے نوک کیا اور میں نے ان کو دے دیا۔ نہ میں شفیع عقیل صاحب کو جانتا تھا، نہ وہ مجھے جانتے تھے۔ میں نے ان کو ایک پلندہ ہاتھ میں دیا کہ سر اس میں میں نے کچھ کہانیاں لکھی ہیں،
انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اسے لیا اور کہنے لگے اچھی ہوگی تو چھپ جائے گی، اور میز پر اپنے ڈال دیا، دروازہ بند ہو گیا، میں چلا آیا. ماشاءاللہ. مجھے بعد میں دوستوں نے کہا کہ وہ ہو شفیع عقیل صاحب کو تم نے دے دیا، وہ تو ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہوگا. اور 5-6 ہفتے شاید 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے. پھر ایک دن صبح کے وقت ابو جو ہے وہ جنگ اخبار کا وہ سپلیمنٹ لے کر مجھے اٹھانے آئے. میں سو رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو آج تمہاری کہانی چھپی ہے اس میں. اوہ واو. وہ پہلی دفعہ میں کسی اخبار میں چھپا تھا اور وہاں سے میری یہ ہے نا یہ لکھنے کی تحریک. صحیح. یہ کون سا سن ہوگا، یہ کون سا سال ہوگا؟ یہ سن 1980 کی بات ہے. 1980. اس سے یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم آپ کی عمر کا اندازہ لگا رہے ہیں. آپ کر سکتے ہیں، مجھے اپنی عمر کا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا ویسے تو ہم جین سے ہیں نا. اوکے یہ بھی ہے. اچھا ویسے جب فرسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کا ماشاءاللہ جب نصرت ہوئی آپ کی، تو جب گاڑی سے آپ نکلے تو مجھے جو ہے آپ کو شاید کسی نے کہا ہو، تو مجھے ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے لیجنڈ جو ہیں وہ مہدی حسن صاحب یاد آ گئے. بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ، ہماری پوری لیجنڈ ہے، ہمارے پورے پاکستان کی جان اثاثہ. بہت بڑی شخصیت. تو یعنی آپ واقعی مجھے بڑا کہ مطلب آپ کو دیکھنے کے بعد بڑا سرور آیا کہ کسی نے آپ کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا فیس، آپ کی نصرت کے بعد کسی نے آپ کو یہ بتایا آپ کو پہلے، یا آج آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ یہ بات مجھے آج ہی یہ پتہ چلی. مہدی حسن خان صاحب بہت بڑے برصغیر کے بالکل بہت بڑے گلوکار ہیں، گائک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف بہت ان کے گلے میں جو ہے نا بڑی قوت اور جو خوشگلوئی ہے وہ ان کو عطا کی ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بھی دی. ماشاءاللہ بالکل کوئی شک اور نہیں. پاکستان فلم انڈسٹری بغیر مہدی حسن کے کچھ نہیں. کچھ نہیں. بالکل بالکل. اچھا ویسے شاعروں کا کہا جاتا ہے کہ شاعر تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ کبھی ٹھوکر کھانے کے بعد کوئی شاعری شروع ہوتی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ صاحب اس میں بہت صداقت ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو اچھے شعرا ہیں وہ سب ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں یقیناً کہیں نہ کہیں. اوکے. اور پرتین شفائی صاحب کے بارے میں کافی بات آپ نے سنی ہوگی. مرزا غالب صاحب خود ہی اپنے بارے میں بتاتے رہے ہیں. تو یہ ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہ اس طرح سر عام نہیں کی جاتی کہ کس کو کب کہاں اور کیسی ٹھوکر لگی. لیکن بات اصل میں اس ٹھوکر سے بھی پہلے ایک بات یہ ہے کہ قدرت ایسے لوگوں کو حساس دل دیتا ہے. ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے. بالکل. تو وہ اپنے ارد گرد ماحول میں دنیا میں ہونے والے تمام ناانصافیوں اور تمام تکالیف کو اپنی ذاتی تکالیف، ناانصافی کو اپنی ذاتی اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی سمجھتے ہیں. اچھا. تو اس کا اثر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت شاعری. بالکل بالکل. میں اس طرح سے ہی پڑھ رہا تھا کہ جب فرسٹ شاعر تھا تو وہ کچھ ایک پرندہ جو ہے وہ زخمی ہوا تھا وہاں سے، یعنی احساس ایمپتھی جو ہوتی ہے وہ فل، مطلب وہ ایمپتھی سے فل ہوتے ہیں. وہ سیڈس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. ان میں وہ چیز جو ہوتی ہے احساسیت، جو ان کا مزاج کو نرم مزاج کر دیتی ہے، ان کے رحم ان کے دل میں ہر لحاظ سے، اور یہ قدرت کے مناظر اور یہ چرند پرند یہ سب کا احساس رکھنے والی شخصیات ان میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا. لیکن کبھی یہ شاعر تو مطلب اب جیسے میوزک ہوتا ہے، میوزک بجانے والے تو ہر جگہ میوزک بجاتے ہیں، واہواہی لیتے ہیں. تو کبھی ہماری بھابھی کے علاوہ بھی کسی کو شاعری سننے کا موقع ملا؟ کوئی ایسی محفل میں کسی نے واہواہی کر دی ہو؟ اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے. اچھا ویسے تو آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال آپ تو گھر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں اس ٹاپک کو چینج کر دیں. ہماری بیگم ماشاءاللہ بہت کشادہ ذہن کی، کشادہ دل کی مالک ہیں. ماشاءاللہ. انہیں یہ اس بات کا احساس ہے
کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں یا جو کچھ پیش کرتا ہوں یا محفلوں میں جاتا ہوں تو وہ اس کے لیے آڈینس بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں, اس کی پذیرائی ہوتی ہے, تو میری بالکل جتنی بھی پذیرائی ہوتی ہے اس پر وہ خوش ہوتی ہیں. بالکل بالکل اور ہم وہ میری تمام چیزوں کی پہلی قاری وہ خود ہیں. ماشاء اللہ. کچھ بھی میں لکھتا ہوں میں ان کو سناتا ہوں, ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہوتی ہے اس واو. تو جب اس کی پذیرائی ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہیں اس بات پہ کہ ہاں لوگوں نے آپ کی اس چیز کو پسند کیا. تو لوگ تو بالکل جاننا چاہیں گے کہ وہ خاص شعر, وہ خاص چند پنکھڑیاں جو بھابھی کے لیے ہمیشہ آپ کہتے ہوں تو سننا ضرور چاہیں گے ہم بھی. اچھا کچھ شاعری بھی سنانی ہوگی. بالکل. اب ہم آپ ادیب سے ملاقات اور شاعری نہ سنیں تو ایسی تو کوئی. ضرور میں سناتا ہے کہ اچھا شاعر, اچھا انسان, اچھا لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. بالکل بے شک. وہ اپنے رب کی بات کرتا ہے, اس کی مدح سرائی کرتا ہے. تو بات چلی اگر شاعری کی ہے تو میں ایک حمد کے چند بند آپ کو سنا. بالکل ملاحظہ کیجیے. اور اس کے لیے میں نے تھوڑی سی اپنی ترنم بھی میں نے اس کو ٹیون کیا ہے. ماشاء تو میں اس اللہ. ترنم میں سنوں. بالکل. یہ حمد ہے اور یہ کچھ اس طرح ہے اس کے بول. حدیث بیان الفاظ قرآن اب آ گئی پنہاں بیان بیان. حدیث بیان الفاظ قرآن اب آ گئی پنہاں بیان در بیان. الفاظ و حروف لال و گہر ماشاء اللہ. سیب و صدف پنہاں در پنہاں. اعجاز بیان سحر البیان بیان البیان البیان البیان. سوز نہاں ساز فغاں شمع تیرگی پیام امان. ماشاء اللہ. کیا کوئی حمد و ثنا میرا کلام خواب تیرا کلام واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے تو طرز اور ترنم کے ساتھ جو ماشاء اللہ, لیکن ہمارے کچھ ناظرین ہماری طرح بھی شاید ہوں گے, ان کو تھوڑا سا سلیس اردو میں 2 لائنوں 4 لائنوں میں یہ بیان بھی کر دیں تاکہ وہ مزہ آ جائے. اس کے بارے میں جی یہ ایک مدح سنائی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کے بارے میں. ماشاء اللہ. کہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے, لال و گوہر کی مانند ہے, سیپ و صدق کی مانند. وہ ایک پنہا در پنہا ہے جس کے کئی معنی ہے. اور وہ در آپ سمجھتے ہیں کہ سمندر کی تہہ سے نکلتا ہے, تو قرآن کے اندر اتنی معلومات ہے. اس کا بیان جو ہے وہ ایک اعجاز ہے, ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو پر سحر طاری کر دیتی ہے. ماشاء اللہ. اور بیان میں اتنی قوت ہے کہ وہ البیاں ہے, یعنی کہ قوت در قوت, اس بیان کی قوت آپ سب جانتے ہیں. اور جو ہے نا شمع تیرگی ہے, تیر اندھیرے میں ایک شمع کی مانند وہ پیغام اما ہے وہ لے کر آئے. بہت شکریہ. آپ نے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے تو دل موہ لیا اپنی آڈینس, ہماری آڈینس کا. بالکل جاننا چاہیں ہوں گے. اچھا ویسے کہتے ہیں تو دنیا میں سخنور بہت اچھے, مگر
کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں الگ ہے. تو ماشاءاللہ آپ کو بھی برلن میں کتنا عرصہ تقریباً ہو گیا؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ 20 دسمبر 1981 کو اتوار کا دن تھا، اس دن میں برلن پہنچا ہوں. بالکل. دیوار گرنے کا واقعہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے ماشاءاللہ. اور اس وقت برلن ایک بالکل چاروں طرف سے مشرقی جرمنی سے گھرا ویسٹ برلن بالکل آئی لینڈ کی مانند کرتا تھا. جہاں برلن چونکہ ویسٹ برلن کا جو حصہ ہے وہ صرف اس پر اتحادی فوجوں کا قبضہ تھا، باقی اس کے سراؤنڈنگ میں پورا کا پورا رشیا کے قبضے میں تھا اور آدھا برلن بھی. بالکل. تو برلن کے بیچ میں سے ایک دیوار گزر رہی تھی. بالکل. جس نے برلن کو مشرقی برلن سے الگ کیا ہوا تھا، اور جو اس کا صوبہ ہے جس صوبے میں برلن شہر واقع ہے برانڈنبورگ، اس سے بھی وہ جدا تھا. تو پھر یہاں پر برلن میں در حقیقت جرمنی جو ہے وہ ویسٹ جرمنی جو ہے وہ برلن ہار چکا تھا. جی. تو یہاں لفٹھانسا کی کوئی فلائٹ آنے کی اجازت نہیں تھی. بالکل راستے بالکل پین ایم اور برٹش ایئر ویز اور ایئر فرانس، یہ 3 فلائٹس یہاں سے نکلتی تھیں اور آتی تھیں. اور ان میں فرینکفرٹ برلن کا جو راستہ تھا وہ پین ایم کے پاس تھا، اور برلن لندن جاتی تھی برٹش ایئر ویز، اور برلن پیرس جاتی تھی ایئر فرانس. یہ راستے تھے. اس کے علاوہ ٹرین کا یہ سلسلہ تھا کہ برلن سے ویسٹ سے جب ٹرین نکلتی تھی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایسٹ برلن سے ہوتی ہوئی پورے مشرقی جرمنی میں داخل ہو جاتی تھی، اور وہاں سے پھر جب تک کہ وہ ویسٹ جرمنی کی سرحد نہیں آتی وہاں تک وہ ایسٹ جرمنی کے علاقے میں گزرتی تھی. تو اس میں کافی سختی تھی اور کافی پریشانیاں تھیں، لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے، یہ سب صورت ہے. لیکن اس وقت تک جب میں آیا ہوں آمد و رفت اور آنے جانے کا سلسلہ جو تھا وہ بحال ہو گیا تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ تمام راستے نہیں بھی تھے. اچھا اچھا اچھا. تو جب میں نے کراچی میں فلائٹ بک کرائی تو اس زمانے میں جیسا کہ ہوتا تھا کہ ٹریول ایجنٹ کے ساتھ، تو وہ ہمارے قریبی جاننے والے تھے. انہوں نے سرتوڑ کوشش کی کہ مجھے لفٹھانسا کی فلائٹ کنیکٹنگ فلائٹ فرینکفرٹ سے برلن کی مل جائے، لیکن نہیں ملی. ظاہر ہے کہ ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ لفٹھانسا کو برلن ویسٹ میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ سرور مجھے بہت افسوس ہے، تو تم کو فرینکفرٹ میں اپنا سامان کلیکٹ کر کے پین ایم کے لیے دوبارہ بکنگ کے لیے دینا ہوگا، اور اس طریقے سے تمہیں تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن میں نے ٹائم کافی رکھ دیا ہے تو تم کر لو. جب میں یہاں پہنچا تو مجھے پر یہ بات واضح ہوئی کہ وہ تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ میں لفٹھانسا کی فلائٹ سے یہاں آتا. واو. دیکھیں آج مثال ہے اس وقت کی. ویسے پڑھا تو بہت ہے ہم نے بھی لوگوں کو بھی، لیکن جو آپ کی زبان سے سننا اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ تازہ ہو گئی. واو. جس طرح سے میں نے یہ شعر عرض کیا کہ آپ کا جو بیان جو ہے انداز بیان وہ الگ ہے، اتنے سالوں کا ایکسپیرینس برلن جرمنی میں، تو کیا اتنے مشاعرے اتنی محفلیں سجی اور جس میں آپ روئیں رواں کے طور پہ رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس محفلوں میں اور بہت کچھ ہو سکتا تھا یا اور بہت کچھ کام ہو سکتا تھا؟ آج بھی محفلوں میں اتنی تعداد ہمیں نظر نہیں آتی. یا بے شک آپ کی بات بالکل بجا ہے. اصل میں شاید ادبی سرگرمیاں جو ہیں وہ آج کے نوجوانوں کو اتنا اٹریکٹ نہیں کر رہی، وہ ان کے اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی. تو جو ویسے بھی دوسری زبانوں کے ادب کا بھی یہی حال ہے کہ ادبی سرگرمیاں کم ہیں بنسبت گانوں کی محفلوں کے مقابلے میں یا اور طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں. اور ان میں یقیناً جو ویسٹرن کلچر ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میوزک، پاپ میوزک، کنسرٹ کا سب سے بڑا کنسرٹ ہے، اور جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا اجتماع کنسرٹ کا ہی ہوتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ سینما بھی دیکھنے جاتے ہیں اور دوسری ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ نسبتاً کم ہے. جتنا بڑا بڑا کنسرٹ ہوتا ہے گانوں کا وہ کوئی اور نہیں ہوتا. بالکل. جس طرح سے راحت فتح آ رہے ہیں تو وہ جس طرح سے ٹکٹیں جو ہیں آلریڈی سولڈ آؤٹ ہو چکی ہیں، جس طرح سے بالکل بالکل اس طرح سے. لیکن
ہر طرح کی کنسرٹ میں جاتے ہیں جی اور اس میں راحت علی فتح خان صاحب, ہم نے یہاں بہت ساری محفلیں خود دیکھی ہیں جس ماشاء میں ہمارے جو ہے صابری برادرانس بھی آئے یہاں پر, بالکل, اور نصرت فتح علی خان بھی آئے, اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے قوالی کے علاوہ گانوں کی محفلیں بھی, اس میں بھی آئے سنگر. لیکن ایسا ہے کہ ہندوستان میں ابھی بھی مشاعروں کا چلن بہت زیادہ ہے جی اور وہاں بڑے بڑے کنسرٹ ٹائپ کے مشاعرے ہوا کرتے ہیں, اور کسی زمانے میں پاکستان میں بھی ایسے بڑے بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے, اور کچھ اب بھی ہوتے ہوں گے لیکن اتنی زیادہ کثرت سے نہیں ہوتے. تو شاید اصل میں شاعری کی ایک اور بات یہ بھی ہے, اور بہت اہم بات ہے وہ, کہ اب مثال کے طور پر کوئی اچھا شاعر ہوگا تو وہ خود اپنے لوگوں کو اپنے سمیٹ لے گا نا. مثال کے طور پر اگر احمد فراز کہیں چلے جاتے تھے تو اس کو کبھی اس بات کی وہ نہیں ہوتی تھی کہ وہاں کون آئے گا کون نہیں آئے گا, وہاں جس کو پتا ہوتا ہے وہ فوراً چلا جاتا ہے, بھئی ایک اچھا شاعر ہے, اس کے اندر یہ قوت ہے, وہ کھینچ لیتا ہے. تو یہ شاعری کا بھی کمال ہوتا ہے. یعنی آپ نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہ ظرف ہر ایک میں نہیں ہوتا, کہ انسان جو بات کہنے وہ ہر ایک میں نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کے کنٹینٹ میں, آپ کی شاعری میں ہر جگہ یہی ہے کہ کھینچنے والی آپ کی پرسنالٹی, آپ کیا کر رہے ہیں, جو آپ دیں گے آٹومیٹیکلی وہ آتے ہیں. کیونکہ پہلے بھی جب تھا تو اب نہیں ہے, تو یہ تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے لوگ زیادہ تعداد میں نہ ہوں, زیادہ اس قسم کے لوگ جو اپنی کنٹینٹ میں وہ برقرار نہ رکھ سکتے ہوں, ہو سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ جو دل کی بات ہوتی ہے, یہ شاعری جو بکس میں یہ دل کو جب کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک تو ایک کانشیس ہے, کہ یہ تو ایک کانشیس ہے کہ مطلب وہ دل کی جب بات کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے پیار ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے, اور دل پہ جو ہے نا کتابیں چھپ چکی ہیں, شاعروں نے ان پہ اتنی شاعریاں کہی ہیں, تو پتہ تو یہ چلتا ہے کہ یہ جو ہیں سوچ جو ہے وہ تو ایک دماغ کی ایک کانشیس ہے جو کہ سیدھے دماغ کے سیدھے سائیڈ پہ ہوتی ہے. اور آج اگر کسی کو ایموشنز آتے ہیں ایسے, تو وہ تو یوں کہے کہ یہاں سیدھے ہاتھ پہ دماغ پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ مجھے آپ سے پیار ہے, یا میں آپ کے باہوں میں کچھ لمحے گزارنا چاہتا ہوں, تو یا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ شاعری دل کہاں سے آ گیا, کب یہ جنم لیا, اس کی کیا صداقت ہے, تھوڑا سا بتائیں. میرا خیال ہے کہ دماغ میں دھڑکنیں نہیں ہوتی. بالکل, دھڑکنیں. دماغ جو کچھ کرتا ہے اس کا ہمیں ادراک تو ہوتا ہے, لیکن جیسے دل کی دھڑکن ہم ہاتھ رکھ کر سینے پہ محسوس کر سکتے ہیں, محسوس, سینے پر کان رکھ کر سن سکتے ہیں, ایسی بات دماغ کے ساتھ ممکن نہیں ہے. واہ, یعنی کانشیس کو ہم چھو نہیں سکتے. بالکل, محسوس اپنے اندر تو محسوس ہوتا ہے, لیکن بیرونی طور پر ہاں, مطلب آپ کے سینے پر ہاتھ رکھے تو بالکل آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ دل دھڑک رہا ہے. یعنی وہی احساس اور محسوس ہونا, یعنی جو ہمارے سینسز ہیں ان سے ہم محسوس کر پائیں, کیونکہ سوچ کو ہم محسوس نہیں کر پائیں, مطلب ہم فیل کرتے ہیں لیکن کیا اس کی جگہ نہیں ہے, اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, اس کو ہم فیل نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلا عاشق رہا ہوگا اس نے اپنے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر سینے پر رکھا ہوگا اور کہا ہوگا کہ دیکھو تمہاری قربت اس دھڑکن کا سبب ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. صحیح تو بات. شاید اسی دن سے یہ دل جو ہے یہ اس عشق میں داخل ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج تو واقعی یہ بات جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ آپ نے جو بات کہی واقعی ہمارے لاجک کی بات ہے کہ ان چیزوں میں اس چیز کا حصہ ہو سکتا ہے. بالکل, بڑا اچھا لگا, ہمارا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, ناظرین بھی کنیکٹ کر رہے ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ سرور صاحب کو اس ماحول میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ایک عام سی لائف میں جس طرح سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا. اچھا, ویسے انٹرویو کا انداز بھی ہے, یہ بات میں نے آج اس سے پہلے کبھی آپ کے اس سوال پر ہی مجھے اسی اسپونٹینیسلی یہ جواب سوجا کہ کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ دماغ نہیں بلکہ دل نے اس بات کو, اور لاجیکلی آپ یقین کریں, میں تھوڑا سا فیل کر رہا تھا, میں اب ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ واقعی آپ کے منہ سے یہ جو الفاظ بکھرے ہیں جو آپ نے موتی ان کے لحاظ سے, واقعی یہ بات
قابل قبول ہے اس لحاظ سے. واو. تو اب کہا جاتا ہے کہ جو لکھنے والے ہیں، ناول نگار ہیں، ایک بہت بڑی فلمیں جیسے ہٹ ہو جاتی ہیں انڈین پاکستان، جیسے شعلے ہے، انہوں نے اختر صاحب نے لکھی. اب وہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ مفلسی کا شکار ہوتے ہیں. ان کی دولت جو ہے نا ان کے قدموں میں جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں بکھرتی، یا اتنی شہرت اس طرح سے نہیں ملتی جتنا ایک ایکٹر لے کے چلا جاتا ہے، یا پروڈیوسر لے کے چلا جاتا ہے، یا کوئی اور کتاب چھاپنے والے لے کے چلے جاتے ہیں، کچھ اور کما لیتے ہیں. یہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ محنت جتنی ہوتی ہے وہ لکھنے والے کی ہوتی ہے. دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ، سیدھی سی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے اپنے معاشرے کا چلن ہے. ورنہ جو انگریزی فلموں کے خالق ہوتے ہیں، جو رائٹرز ہوتے ہیں، وہ اردو جی ناولوں کے یا اردو فلموں کی کہانی کے رائٹر جیسے نہیں ہوتے. تو ان کو ان کا معاوضہ پورا ملتا ہے اور ان کی قدر کی جاتی ہے. اور بالکل یہاں پر جو ہے رائٹرز کے جو حقوق ہیں اور جو جملہ حقوق کسی بھی کتاب کے ہیں، اس کے متن کے، وہ بہت اسٹرکٹلی مینٹین ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے ملکوں میں اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہاں لوگ آپ کے ناول کو لے کر اس پر اپنا ڈرامہ بنا لیتے ہیں یا فلمیں اس پر بن جاتی ہیں، لیکن جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو اس کا معاوضہ نہیں دیا جاتا، اور اگر کبھی دیا جاتا ہے تو بہت کم دیا جاتا ہے. بالکل عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اسکرپٹ رائٹر جو ہے وہ کسی ناول کو اس طریقے سے تبدیل کر دیتا ہے کہ وہ پھر جو ہے مصنف کو معاوضہ دینے کا پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ سب خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ورنہ یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ جو کسی تصور کا خالق ہوتا ہے، جو ایک ناول لکھتا ہے جس پر کہ بعد بالکل فلم بنتی ہے، تو سب سے زیادہ حق اسی کا ہوتا ہے. بالکل میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ معاوضہ نہ ملنا، اس کی اہمیت نہ ہونا، جس کی وجہ سے آگے جو ہے یہ ہمیں رد عمل نظر آ رہا ہے کہ محفلوں میں لوگوں کی تعداد اور آنے والے نئے شاعروں کا جذبہ یا نثر نگاروں کا، جو رائٹرز کا، اسکرپٹ رائٹرز کا، تو نئے آنے والے شاعروں کے لیے یا نئے آنے والے اس قسم کے جو رائٹرز وغیرہ ہیں، اسکرپٹ رائٹرز ہیں، ان کے لیے آپ کا اتنا بڑا تجربہ، جرمنی، یورپ جیسے ملک میں بیٹھنے والے ہیں آپ، اور اتنا آپ نے ایکسپیرینس لیا ہے، پوری دنیا میں آپ گئے ہیں، تو آپ نئے آنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ان کو کیا نصیحت دیں گے؟ اردو کے جو نئے ادیب یا شعرا آ رہے ہیں، ان سے میری یہی ہے امید بھی، اور ان کے لیے میرا پیغام بھی یہی ہے کہ وہ حالات حاضرہ پہ توجہ دیں. جو آج کل کے مسائل ہیں، جن چیزوں سے نوجوانوں کو دلچسپی ہے، تو ان جی چیزوں پر توجہ دیں اور ایسے مواد، ایسے کلام، ایسی کہانیاں پیش کریں جو نوجوانوں کو کے دلوں کو چھو جائے. بالکل تو ایسی چیزیں ان کو ایک اعلیٰ مقام دلائیں گی، اور جب وہ کسی واقعی ایک اچھے مقام پر اچھی چیز پیش کرنے کی صورت میں پائیں گے تو ان کو پھر اپنے اس حق کا بھی استعمال کرنے کا اختیار ہوگا، یا وہ اس قابل ہوں گے کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ بغیر رائلٹی کے انہیں کہیں شائع یا استعمال نہ کیا جا سکے. واہ، تو یہ دو چیزیں ہیں جو میں بالکل اپنے بالکل صحیح. نوجوان بڑھانے والوں لوگوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے. جی سرور صاحب بتائیے کچھ فیملی کے بارے میں. ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا بیٹا ماشاءاللہ شادی شدہ ہے. اس نے ماشاءاللہ یہاں جرمنی سے بیچلر آف انجینئرنگ کیا ہے، اور ماشاءاللہ. وہ کمپیوٹر سائنس میں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اس کا اپنا ایک بزنس ہے، وہ آفس ہے، اور اس کے ساتھ واو دوسرے لوگ مل کر سیٹ اپ ہے اس کا، بہت اچھا ہے.
ماشاءاللہ. اور بیچ میں آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ جب مشورے بھی لیتے رہتے ہیں ہماری بھابھی سے، تو ان کے بارے میں بھی تو ہم ہماری ناظرین سننا چاہیں گی. ماشاءاللہ ان کی شخصیات کے بارے چند جملے اگر آپ فرما دیں تو. بس دیکھیے، میں تو جب بھی کہوں گا ان کی تعریف ہی کروں گا. یہ مجبوری ہے یا یہ ان کے قابل ہی ہیں؟ یہ مجھ کے قابل ہیں، بلکہ بالکل مجھ سے زیادہ ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں ان کو کہ میری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہوگی، واو تو اس کے لیے بس آپ مجھے ملی. واو اور یہ میری امی کی چوائس تھی، واو اور انہوں نے ان کو میرے لیے منتخب کیا، اور ہم دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ویری اور گڈ. نغمہ تبسم ان کا نام ہے، ماشاء اللہ. اور تو انہوں نے بھی کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے، اور آنرس، اور بہت سلیقہ مند سلجھی خاتون ہے. ماشاء اور میں اللہ بہت آپ یہ دوسرے شوہروں کو جو ہے نا مجبور کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی تعریف بھی کر لیا کریں. نہیں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں تمام شوہروں کو اس موقع پہ، چلیے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے، ہر ایک انسان کی اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے. بالکل وہ ایک فرد دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے، اور بالکل یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا چیلنج ہے جو اس نے زمین پر تمام انسانوں کو بنانے کے لیے پھیلایا، اور قرآن بالکل شریف میں اس کا ذکر بھی کر دیا. بالکل تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر انسانوں کے، جانوروں کے، پودوں کے جوڑے بنائے ہیں، اور سوائے انسانوں کے کسی اور مخلوق کو جوڑے سے اپنی شکایت نہیں ہوتی. بالکل. صرف انسان ہے جس کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے. اچھا میں نے بھی مذاقتاً پوچھا، ویسے واقعی کیونکہ اگر یہی ایک سائیکل کے دو پہیے اگر واقعی، تو گاڑی کہاں سے ایک انسان کا زندگی کا. بالکل یہ مذاقتاً بات تو ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہماری پبلک بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ نثر نگار اور شاعر آ گئے، لگتا ہے ویسے ہی گفتگو ہوگی تو کچھ ہنسنے کا بہانہ بھی مل جائے. بالکل. اچھا چلے ہم لوگ تمام حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے بیگمات کی دلجوئی کریں، اور ان کی جو ہے نا جو کچھ وہ گھر میں ان کے لیے کرتی ہیں خدمت، اس کا صلہ یہی ہے کہ آپ ان کی تعریف کریں، اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھا وقت سپینڈ کریں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی خود کتنی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. بالکل. انسان کی کہتے ہیں کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ واقعی ہے، تو اس میں اگر وہ سمجھا جائے، یہی ایک چیز ہے کہ سمجھنے کی بات ہے. اگر سمجھ جائیں تو کہتے ہیں اسی میں شرافت ہے کہ ہم ساتھ چلتے ہیں. ہر شریف آدمی اپنی بیگم سے ڈرتا ہے نا، تو یہ ٹھیک بات ہے. یہ بڑا بہت شکریہ سرور صاحب آپ کا اتنا قیمتی وقت دینے کا، اتنی قیمتی رائے دینے کے لیے. ایک اور ہمارا پروگرام چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں وہ ہماری آڈینس، آپ کی آڈینس یہ بھی جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کی کیا ایسی دلچسپیاں ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جو کیا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہلاتا ہے فائر راؤنڈ. وہ ہمارا ایک چھوٹا سا راؤنڈ ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک کھیلنا چاہیں گے، جس میں 8-10 سوال ہوں گے، جس کے کوئی جواب آپ ہمیں دیں گے. کیا آپ ریڈی ہیں؟ بالکل میں تیار ہوں. بہت شکریہ. اگر آپ افسانہ، ناول نگار اور شاعر نہ ہوتے تو سوچیں آپ کیا ہوتے؟ تو پھر میں کیا ہوتا؟ بڑا مشکل سوال ہے، اور بہرحال میں جس شعبے میں بھی جاتا، کوئی نہ کوئی اچھی کار اپنی کوشش کرتا، اور اس میں اپنا مقام حاصل کرتا. جو آپ کی پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ اس میں. اچھا اگر یہ ہو کہ کوئی خاص ایسا شعر یا غزل کے ایسے کچھ مکھڑے ہمیں سنائیں جو ہمیشہ آپ کے دل کے قریب رہتے ہیں، جو آپ جب چاہیں وہ بیاں کر دیں. ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھی ہم سنائی، جو کیونکہ سب تعریفیں پہلے اللہ سے ہی ہیں. بالکل. کچھ اور پیار محبت اس دنیا کے حوالے سے. ایک چیز میں آپ کو سناتا ہوں.
کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھابھی کو سناتے وقت بھی وہ کہیں کہ صبر کریں میں تھوڑی کتاب کھول لوں؟ وہ بھابھی کو تو سب پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بالکل بتایا نا کہ سب سے پہلے چلیے کہ آپ کو چیز سناتا ہوں، وہ کافی پرانی چیز ہے، اس کا جی جی بالکل غزل کے چند اشعار ہیں. بالکل ملاحظہ کریں. اب کی بدلی رت ایسی بدل گئے اقدار، شہر میں کرے نہ کوئی پہلا سا وہ پیار. واہ. اب کی بدلی رت ایسی بدل گئی اقدار، واہ. شہر میں کرے نہ کوئی پہلا سا وہ پیار. پھولوں کا نہ کوئی مالی کرے نہ کوئی رکھوالی، جلتا ہے تو جل جائے سارا یہ سنسار. آگ لگاتی بارش کے انداز ہے اب تو اور، آگ لگاتی بارش کے انداز ہے اب تو اور. آئے نہ بادل ویسے پھر پڑے نہ وہ فوار، اب کے بدلی رت ایسی بدل گئے اقدار. وفا کرے اس شہر میں کوئی کیسے اور کیوں کر، وفا کرے اس شہر میں کوئی کیسے اور کیوں کر. واہ. پھول جو بھیجو تحفے میں تو بن جائے وہ خار، پھول جو بھیجو تحفے میں تو بن جائے وہ خار. سرور ہو لو جنگل کو تم لے کر اپن باس، واہ. سرور ہو لو جنگل کو تم لے کر اپن باس. شہر کے لوگوں نے تو بدل لیے اتوار، واہ. جو بھیجو تحفے میں تو بن جائے وہ خار. واہ ماشاء اللہ. ابھی ہماری جو ہے نا نئی جنریشن کو بھی تھوڑا سا سننے کا موقع ملا ہوگا کہ یہ والی ماشاء اللہ غزل کی بات بہت ہی ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی تحفے میں آپ کو کوئی مرسڈیز گاڑی دے یا گھر دے تو کیا ایکسیپٹ کریں گے؟ مرسڈیز گاڑی. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا ویسے تو یہ کہ آپ کی فٹنس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ فٹنس فریک بالکل رہے ہیں. ویسے کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں سرور صاحب؟ دیکھیے میں بنیادی طور پر ایک نہایت سادگی پسند، قلندرانہ مزاج، واہ. صوفی منش، درویش صفت انسان. ہو یعنی جو بھی مل مجھے جائے کھانے کے لیے مل جاتا ہے میں اس سے خدا کا شکر ادا کر نہایت خوشی کے ساتھ. ماشاء اللہ. آپ کچھ بنا لیتے ہیں کوئی ایسی چیز؟ جی ہاں کھانے میں بناتا ہوں، چونکہ میں بہت عرصے تنہا رہا ہوں پڑھائی کے دوران ہاسٹل میں. سب کو یہ ایکسپیرینس بالکل. تو لیکن میرے پاس کھانا پکانے کا ایک سیدھا سا فارمولا ہے جس میں آپ پیاز کاٹیں، اسے لال کریں اور سالن بنا لیں، گوشت ہو چاہے سبزی، واو. چاول پکا لیں، دال ابال لیں، بس. لاسٹ ٹائم ہماری بھابھی کو پکا کے کب کھلایا ہے؟ نہیں بھابھی کو تو پکا کے نہیں کھلایا، اس لیے کہ وہ مجھے باورچی خانے کے قریب پھٹکنے نہیں دیتی. واہ چلے یہ بھی اچھا ہے، چلے یہ بھی اچھا ہو گیا. اچھا ویسے لکھنے کا بہت لذیذ کھانا بناتی ہیں اور میں ویسا کھانا چلے وہ کون سا بہت ایسا کھانا جو آپ کو بہت پسند ہوتا ہے، چلے وہی بتا دیں وہ کیا ایسا بناتی ہیں جو ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا سارا ہی کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے. اور وہ بریانی بہت مزے کی بناتی ہے ماشاء اللہ. لیکن میں چونکہ سادگی پسند ہوں اس لیے مجھے جو ہے نا وہ دال چاول اور واہ دال چاول کی بات کیے تو کبھی ہمیں بھی موقع دیجیے گا. ماشاء اللہ سے ہم بھی بڑے دال چاول کے بڑے شوقین ہیں. اچھا ویسے یہ ہوتا ہے کہ گانے سننا، میوزک سننا، غزلیں اور کوئی کتابیں پڑھنا تو وقت مل جاتا ہے تو سب سے پہلے سلیکشن آپ کی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے اب آج کل تو جو ہے نا مصروفیات میری کچھ ایسی ہے کہ میں درس و تدریس کا بھی کام کرتا ہوں. یہاں ہمبولڈ یونیورسٹی میں ماشاء اللہ لیکچرر ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آئندہ کیا پڑھانا ہے یا اس کے بارے میں کرنا ہوتا ہے. اور میں وقت ملتا ہے اگر تو خبریں
خبریں سنتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اوکے، یہ پہلے ناول نگار ہوں گے جو دنیا کی جو، یعنی آپ وہی کہ کرنٹ کے ساتھ چلتے ہیں، مطلب بے زمانے کے شک ساتھ. ضروری ہے بالکل آپ کو یہ دنیا کے حالات حاضرہ کو جاننا بالکل اور تفصیل سے جاننا کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، بہت بالکل. ضروری ہے. اچھا بالکل. بہت ویسے پسندیدہ کوئی گائکی میں کسی کا نام لیا جائے تو آپ کے دل کے قریب؟ بالکل، جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا کہ مہدی حسن وہ میرے بہت ہی پسندیدہ ماشاء اللہ. گلوکار ہیں، اور بچپن میں جب ہمیں سننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ چھپ چھپ کر سنتے تھے ان کو. واو. اس کے علاوہ میڈم نور جہاں، ان کی بھی کیا بات ہے. بالکل، یہ بھی ہمارا بہت بڑا اختر اثاثہ میری ہیں. بہت پسندیدہ گلوکارہ ہے، اور کل ہم نے اور بیگم نے، ہم نے دونوں نے بیٹھ کر بہت سارے ان کے پرانے گانے سنے. واو. نیرہ نور میری بہت پسندیدہ گلوکارہ رہی ہیں، اور وہ بہت ہی خوبصورت. ان کی گائیکی کا یہ ہے فائدہ کہ آپ اچھی غزلیں سن سکتے ہیں، جو کہ بالکل. بہت ہی معتبر شعراء کی غزلیں. وہ چیزیں آج نظر نہیں آتی کہ مطلب وہ سکون. آج بھی دیکھیں کہ کوئی 30 سال سے اوپر ہے نا تو وہ بھی پرانے جو ہے نا وہ ان کی وجہ، مطلب ان کی شاعری میں واقعی کہ کچھ لفظ یا دل کو چھونے والی کوئی چیزیں واقعی ہوتی تھیں. ایسی کوئی چیزیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جو شاعری اردو ادب کی اور خاص طور پر غزل، جس کی صحیح معلوم ہے دنیا رسپیکٹ کرتی ہے. بالکل. میں یہاں جرمنی میں پڑھاتا ہوں، اور میں اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہوں، اپنے ہندی ٹیچر کو دیکھتا ہوں، وہ سب غزل سے بہت زیادہ متاثر ہیں کہ اردو زبان دراصل یہ غزل کی زبان ہے. واو. تو یہ غزل میں اتنا تاثر، اتنا اثر، اتنی زیادہ اس کے اندر سوچ کی گہرائی، اور جو کہنا چاہیے لوگوں کے دل کو موہ لینے کی جو قوت ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ بالکل. اس وجہ سے آتی ہے کہ مناسب الفاظ کے چناؤ کو موتیوں کی طرح جوڑ کر ایک ایسی بہتی غزل کا پیش کرنا. تو یہ اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا بالکل تحفہ ہے، بہت تحفہ بڑی ہے. نعمت. اور ہمارے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ان کا حصہ ہیں. یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی شک نہیں. اچھا، ویسے تو یہ ہے کہ لکھنے والوں کا تو یہ ہے کہ دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. کسی ایکٹریس کا نام لیا جائے تو پسند تو سب کی ہوتی ہے. بے شک، کیوں نہیں. میں جب چھوٹا تھا، ٹین ایج میں تھا، تو مجھے زیبا محمد علی کی فلمیں اور بہت میں آپ کے جواب سے پہلے ہی میں اندازہ کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے ان کا نام آنا چاہیے. بے شک. تو زیبا تھی بہت، اور پھر جو ہے نا شبنم. ماشاءاللہ بالکل. وہ ہمارے برے صغیر اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی واقعی. بالکل. اور اداکاروں میں ندیم اور محمد علی بالکل سر فہرست، بہت سر پسندیدہ رہے فہرست. میرے. اور بابرہ شریف بھی بہت اچھی اداکار رہی ہیں. بالکل. اچھا، ویسے اگر آپ کو موقع ملے دوبارہ سیٹل ہونے کا اس وقت کا، تو کوئی ایسا ملک جہاں آپ چاہیں گے سیٹل ہونا؟ دیکھیے صاحب، اس میں تو کوئی دو بات ہی نہیں. مجھے جب بھی موقع ملے گا اور جو حالات موافق ہوں گے، میں واپس پاکستان جا کر، کراچی جا کر رہوں گا. پہلی چوائس میری پاکستان کی ہوگی، پہلی چوائس میرے کراچی شہر کی ہوگی. اوکے. اچھا، ویسے وادیوں کے طور پہ، فضا کے طور پہ، گھومنے کے طور پہ کون سا شہر، کون سا ملک آپ کو بھاتا ہے؟ تو یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے. میں نے بہت سارے ملک، شہر بالکل. اور علاقے دیکھے ہیں. جو لاسٹ ہم لوگوں نے اس سال جنوری میں جارڈن کا سفر کیا تھا، اردن کا. وہ وہاں کی پرانی تہذیب کی ورثہ، تاریخ، وہاں کے لوگ، وہاں ایک طرف قدیم ورثہ اور دوسری طرف ایک نئے جدید اور ماڈرن اردن شہر خود عمان. تو یہ سب چیزیں بہت مجھے پسند آئیں.
اس کے علاوہ ترکی بہت خوبصورت ملک ہے. ترکی کے بے شمار علاقے میں نے دیکھے ہیں اور بہت خوبصورت علاقے ہیں. مصر میں آپ چلے جائیں تو وہاں ایک تاریخ کا باب کھلا پڑا ہے جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. واو. اچھا اگر آپ کو ویسے کوئی ایسی عادت سوچ رہے ہوں کہ یار یہ عادت اتنا عرصہ ہوا ختم نہیں ہوئی, یہ ختم ہو جانی چاہیے, کوئی ایسی عادت؟ ہاں, ہر انسان کے اندر بالکل کمزوریاں ہوتی ہیں, بالکل. میرے اندر بھی ہے, اور وہ یہ کہ میں بہت جذباتی انسان ہوں. ایک طرف شاعر ایک طرف جذباتی, بڑا ملن. جی ہاں, تو مجھے اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اچانک سے مجھے ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے, تو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ چیز مطلب ہو جانی چاہیے. بالکل. اور کون سی ایسی چیز ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میرے اندر آ جانی چاہیے, اچھی ہے میں کافی عرصے, لیکن یہ میرے اندر آ جانی چاہیے, کوئی ایسی بات کہ میں ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کروں, معاف کر دوں. واو. بالکل, کیونکہ اگنور ہی انسان کا پہلا وہ کہتے ہیں کامیابی کا قدم ہے, کہ جب تک آپ اگنور نہیں کرنا سیکھتے تو وہ جو ہے نا بہت سی چیزیں آپ کو, ورنہ ہر چیز میں آپ کا پرابلم. اچھا کوئی ایسا سال آپ کا بیسٹ ایئر آف دا لائف کہ جو آپ کو یاد آتا ہو کہ یار دس از دا بیسٹ ایئر, وہ میموریز آپ کے ساتھ؟ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے کہنا. شاید اس سال جب میں نے انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا یہاں جرمنی میں, اور میرے والدین کی بڑی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں, اور یہاں پر تعلیم جرمن زبان میں اور پھر خود جاب کر کے پڑھنا بہت ہی مشکل کام تھا. تو جس دن میں نے اپنا آخری امتحان دیا, اور اورل امتحان تھا جس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ اب آپ جو ہے انجینئرنگ پاس کر لیا, تو شاید وہ دن بہت اچھا تھا. سرور صاحب یقین کریں کہ ایسا دل ہو رہا ہے کہ مطلب وہ گفتگو جاری اور ساری رہے, لیکن وقت کا مناسبت, کیونکہ آپ بھی جانے والے ہیں, آپ کو بھی بہت سے کام ہیں, ہمارا آگے اگلا انٹرویور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ آخری سوال ضرور پوچھیں گے, کوئی ایسی بات جو آپ کو جلد اداس کر دیتی ہو؟ مجھے جو سب سے زیادہ چیز جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ انسانوں کی بے قدری. جس میں دنیا میں بھوک, افلاس یا جنگ کی مصیبتیں, معاشرے میں ناہمواری, ناانصافی, یہ ساری چیزیں مجھے بہت اداس کر دیتی ہیں. اور میرے لکھنے کی تحریک یا محور یہی ساری چیزیں ہیں جن پر میں قلم اٹھاتا ہوں, اور میں سوچتا ہوں کہ کاش دنیا ایک ایسی اچھی جگہ ہوتی جہاں کوئی کمزور نہ ہوتا اور کوئی طاقتور کسی کمزور کو دباتا. سب برابر. جی بالکل بالکل, برابری کا حق حاصل ہوتا. آپ کا یہ میسج ضرور آج نہیں تو کل کافی آگے تک جائے گا, اور آپ کا اس طرح سے انداز بیان ہمیں بہت اچھا لگا, اور ہم نے تو ویسے ہی آپ کو لقب دیا ہوا ہے ماشاءاللہ. جب فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھنے کے وقت ہی ہمیں احساس ہوا کہ ماشاءاللہ, اور آپ کی اتنی باتیں سننے کے بعد, آپ کی اتنی ایجوکیشن اور اتنا ایکسپیرینس دیکھنے کے بعد ہمیں بہت خوشی ہوئی, دل کی تہ کی گہرائیوں سے ماشاءاللہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کا قیمتی وقت لیا. اب ذرا سا جاننا چاہیں گے اس پروگرام کے بارے میں کہ کیسا آپ کو یہ پروگرام لگا, آپ کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر ہونا چاہیے. ضرور. مجھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بات چیت کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ نے اپنے گفتگو سے اور گفتگو کے وہ ایک جو آپ نے رخ دیا, جو ایک ڈائریکشن دی, وہ بہت مجھے اچھا لگا. آپ نے ایسے سوالات یہاں پر اٹھائے جن کے جوابات سوچنے پہ مجبور ہوئے. میرے اندر نئے خیالات ان سوال کی وجہ سے ابھرے, اور میں نے نئی تعویلات بھی آپ کے سامنے اس کی پیش کی. آپ کا پروگرام میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی دیکھا, اور مجھے بہت خوشی ہے, اور میں ہمیشہ اس بات پر خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان
جن کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور اس میں آپ بھی شامل ہیں. بہت شکریہ. تو آپ لوگ جو کچھ آج کل نئے اس دور کے مطابق جو کچھ پروگرام پیش کر رہے ہیں, جو چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں, وہ بہت ہی قابل ستائش ہے, اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو بہت زیادہ کامیابی. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے کائنڈ ورڈز کا. اب ہم لوگ اجازت لیں گے. ناظرین, ایک بار پھر آپ لوگوں سے ہم اجازت چاہیں گے. اپنی شخصیات سے جو ہے نا بات کرنے کا تو دل بہت کر رہا ہے, لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ ضرور ایک بار آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. انہی شخص کے ساتھ پھر ایک بار بیٹھیں گے. جب تک کے لیے ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.